اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور ذات کی نیرنگیاں۔ ہائے ہائے جب وہ اعلیٰ و عرفہ مراتب و مقامات پانے کے لیے جدائی کے صدف میں آیا، یہ ایک مصیبت کا تیر تھا جو اپنے نشانے پر لگا، یعنی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلات میں گرا ہوا پیدا کیا۔ عجیب اظہار ہے کہ بالکل حجاب ہے، اور عجیب پردہ ہے کہ بالکل ظاہر، اور عجیب ہونا ہے کہ وجود میں آیا ہے، اور انوکھا وجود ہے کہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی، اور ایسا اکیلا ہے کہ بے انت اعداد ظاہر ہیں۔ نرالا اظہار ہے کہ ہر ایک کثرت میں وحدت قائم ہے اور ایک ہی سے ظاہر ہے۔ عجیب معمہ ہے کہ کسی کو اس حقیقت کی سمجھ آ سکے، اور عجیب رخ اقدس ہے کہ دیکھنے والوں کے دل سے ہوش اڑ گئی، اور یہ ہوش اڑانے والی کیفیت ایسی انوکھی ہے کہ بالکل بے نشان کر دیا ہے، اور عجب بے نشانی ہے، سب کچھ موجود ہو گیا ہے، اور عجیب ہونا ہے کہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا ساتھ ایسا ہے کہ وہی ہے۔ ہائے ہائے کیسا میٹھا درد ہے جس کا علاج موجود ہے، اور اتنا مفید علاج ہے کہ جہان کی جان ہے، ایسی جان کہ محبوب کے بغیر قیام نہیں، ایسی لگن کہ ہر وقت اسی کا خیال ہے، اور ایسا خیال کہ آخر اس کا دیدار ہو جاتا ہے، اور ایسا دیدار کہ آخر بقا بن جاتا ہے، اور پیاری آنکھیں کہ اپنی حقیقت کا خود دیدار کرتی ہیں اور حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ اتنا اعلیٰ وصل ہے جس میں جدائی نہیں ہے۔ اے میری جان، یہ وجود ہی عین حقیقت کا پانا ہے۔ جس کسی نے بھی اس ہونے میں حقیقت کو نہ پایا تو پھر کبھی بھی نہ پایا، اور یہ آنکھیں حقیقت کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ جس کسی نے ان آنکھوں سے حقیقت نہ دیکھی تو وہ کبھی نہ دیکھے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور نہیں جام عشق پینا بلکہ اپنے آپ کو بلانے کی کوشش کرنا، خود کو ذات میں فنا کرنا ہے، تاکہ اقوال، افعال اور احوال کا مشاہدہ ہو جائے، حقیقت رونما ہو، مشاہدہ میں حالات سے بے خبری کلی طور پر ہو، تاکہ مکمل فنا حاصل ہو جائے، ایسا فنا ہو کہ حق کے ساتھ باقی ہو جائے۔ اس مقام پر اس کے افعال اور احوال و اقوال حق ہو جاتے ہیں، جو چاہتا ہے بولتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کم بِإِذْنِهِ اسی مقام کی کیفیت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جب کوئی میرا بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا بولنا، سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا بن جاتا ہوں، یعنی وہ ساری طاقتیں میری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس حالت کو کوئی جذب کر لیتا ہے اور کوئی ظاہر کر دیتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ کوئی اس کو جذب کر لے، اور جو اظہار احوال کرتا ہے سر کٹواتا ہے، جو جذب کرتا ہے اس کو اسرار کا مالک بناتے ہیں، اور جو اسرار کو پانے والا ہوتا ہے وہ حقیقی دریا نوش ہوتا ہے۔ جو سر کٹوانے والا ہوتا ہے ایک قطرہ سے مست ہے، لیکن اسرار کا مالک عشق کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ جوش میں ہوش کا دامن تھامنے والا ہوتا ہے، اور جو خالی جوش والا ہوتا ہے قتل ہو جاتا ہے، اور ہوش والا عارف کامل ہوتا ہے۔ جوش والا ختم ہو جاتا ہے، ہوش والا باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ حصول عشق سے شان بے نیازی کا ورود۔ ہائے ہائے اگر میں مومن عارف توحیدی ہو جاؤں مجھے کیا، اگر میں منافق کافر مشرک ہو جاؤں مجھے کیا، اگر مجھے شرف قبولیت حاصل ہو مجھے کیا، اگر راندہ درگاہ ہو جاؤں مجھے کیا۔ جب میں ناچیز ہوں تو ناچیز کچھ طلب نہ کر، جب وہی ہے وہی ہے وہی ہے سب کچھ وہی ہو گیا ہے، جب شک سے پاک وہی ہے تو شک نہ کر، کیونکہ عشاق شک نہیں رکھتے۔ جب جنتیوں کے لیے دوزخ عذاب ہے اور دوزخیوں کے لیے جنت تکلیف دے، یعنی جلالی کے لیے جلال بہتر اور جمالی کے لیے جمال خوب، لیکن عاشق ان دونوں سے آزاد، اس لیے کہ ان کا تعلق ذات سے ہے، اور ان کا خیال و فکر ان ہر دو سے اوپر ہے، اور ان کا محبوب اپنے بے مثل حسن کی وجہ سے بے نیاز اور وہ اس میں گمسم ہے۔ اس عشق کی انتہا کی وجہ سے ہر وقت پریشان حال اور مرجائے ہوئے ہمیشہ زرد رو رہتے ہیں،
اس کی محبت کی لذت ہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کا مقام عند ملیک مقتدر، عظمت والی ذات کے ہاں ہے، وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہیں۔ اے میری جان، عاشق و معشوق ایک ہی ذات ہیں، گرچہ دیکھنے میں دو نظر آتے ہیں۔ جو کوئی دو دیکھتا ہے شکی قلب ہے، اور جو ایک دیکھتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ مست ہے۔ جو دیکھتا ہے وہ جام عشق پینے والا ہے، اور ہوش کے ساتھ مست ہے، اور یہ سب اسی کے رنگ ہیں۔ کون ہے جو اس مقام میں حائل ہو، اس کی تعریف میں زبان درازی کرے؟ اگر سوچے گا تو عالم حیرت میں ڈوب جائے گا۔